بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کرپشن سے نفرت کے اظہار میں لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری سانحہ گل پلازہ کراچی، سول اسپتال کراچی، الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل کا مبینہ اسکینڈل پر مشتمل ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی آتش زدگی نے کراچی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ MA جناح روڈ پر مذکورہ پلازہ کے بغل میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی کا دفتر واقع ہے۔ اب تک اس المناک سانحے میں شہید ہونے والوں کی تعداد مختلف ذرائع سے اتوار کی شام 4 بجے تک 14 بتائی جا رہی ہے، اور زخمیوں کی تعداد 11 سامنے آئی ہے۔ جس وقت میں یہ ڈائری ریکارڈ کروا رہا ہوں، پہلے آپ اس فوٹیج میں متعلقہ اداروں کی آگ بجھانے کے حوالے سے بے بسی اور کارکردگی کی ایک جھلک اس فوٹیج میں ملاحظہ فرمائیں۔ شاید آپ نے گل پلازے کو غور سے نہیں دیکھا، غور سے دیکھیں، وہاں پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ گل پلازے کی آگ نہ بجھ سکی۔ اگر اس جگہ پر میڈ ان امریکہ لکھا ہوا ہوتا تو یہ آگ میں دیکھتا کہ کتنی جلدی یہ آگ بجھتی، اور آپ بھی دیکھتے۔ یہاں لیکن لکھا ہوا تھا بدقسمتی سے میڈ ان پاکستان، اور اس گل پلازے کے اندر تمام سرمایہ دار پاکستانی تھے۔ بیچارے جو تاجر حضرات تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اگر ایک کا بھی تعلق امریکہ سے ہوتا تو یہ آگ دیکھیں آپ کس قدر بجھتی، کتنی جلدی بجھتی، اور یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب، میئر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، AC DC سب جو ہے وہ موقع پر موجود ہوتے، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا۔ یہ سارے لوگ پاکستانی تھے۔ سانحہ گل پلازہ کو رونما ہوئے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود یہ پہلی بار صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سول اسپتال کراچی کا بند سینٹر، جو ماضی میں ہمیشہ اندرون سندھ کے جھلسے ہوئے مریضوں کو بر وقت ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے میں روشن ماضی کا حامل رہا ہے، یہ مثالی سرکاری بند سینٹر بھی سانحہ گل پلازہ کے موقع پر کرپٹ انتظامیہ کے باعث معمولی جھلسے ہوئے مریضوں کی بھی جان نہیں بچائی جا سکی۔ بند سینٹر کے مین گیٹ سے ہی اندر کی صورتحال کو اس تصویر کے ذریعے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اب آپ پہلے ایک دکاندار کے تاثرات سماعت فرمائیں۔ ریسکیو اگر بر وقت پہنچ جاتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ریسکیو بر وقت نہیں پہنچا۔ ہمارے دکاندار کال کرتے رہے، کافی دیر تو کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اب جب ریسیو ہوئی تو انہوں نے آگ کو بالکل نارمل لیا، اور وہ ایک گاڑی آتی تھی اور وہ اسپرے کر کے پانی ڈال کر جب خالی ہو جاتا تھا تو پھر بھرنے جاتی تھی۔ اس دوران آگ دوبارہ بڑھ جاتی تھی، اور یہ عمل کچھ دیر تک چلتا رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت فاسٹ کام ہو جاتا۔ بلڈنگ کا انفراسٹرکچر پیچھے کی طرف سے گر چکا ہے، پیچھے کی طرف سے بہت بڑا حصہ اس کا گر چکا ہے۔ سانحہ گل پلازہ ہنگامی متعلقہ اداروں کی مکمل نااہلی، ناکامی اور سن کوٹے پر آئے ہوئے خلاف قانون میئر کراچی مرتضی واہب کا منظر سے تاحال غائب رہنا، کیا ان کی دوبارہ نئی معافی کراچی والوں کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ ریکارڈنگ کے آخری مرحلے میں آنے والی اطلاع کے مطابق
آج پورا کراچی سانحہ گل پلازہ والوں سے تعزیت کے لیے بند رہے گا۔ یہ اپیل تاجروں کی مختلف تنظیموں اور ایسوسی ایشنز کی جانب سے کی گئی ہے، جن میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں جو بند رہیں گے۔ الیکٹرانکس مارکیٹ کی تنظیم کے رہنما رضوان عرفان بھی سوگ کی تعزیت کرنے والوں کی اپیل میں شامل ہیں، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ رضوان عرفان حالیہ انتخاب میں ضلع وسطی کراچی سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ آیا وہ اپنی حکومت کے خلاف کیسے یوم سوگ منانے والوں کی صف میں شامل ہو گئے؟ ناظرین کرام، ایل ڈی این کی 17 جنوری 2026 کی خصوصی رپورٹ وائرل ہونے کے بعد سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد نے مجھے میرے واٹس ایپ پر کال کی۔ کال کا اسکرین شاٹ آپ پہلے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے ہمیشہ کی طرح دیگر حضرات کی طرح ڈاکٹر خالد کو براہ راست دعوت دیتا ہوں کہ ایل ڈی این کے پروگرام میں آپ کے حوالے سے آپ کا کوئی اعتراض، خدشہ یا وضاحت ہے تو از راہ کرم اپنی وائس کلپ میں مناسب دورانیے کے ساتھ ہمیں بھجوا دیں، جسے ہم آپ کا بنیادی حق تسلیم کرتے ہوئے صحافتی اصولوں کے مطابق مینوان اپنے پروگرام میں شامل کر دیں گے، جو کہ ایک مہذب قانونی اور آئینی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے حقوق متاثر ہونے اور کسی بھی سرکاری ادارے میں ہونے والی لاقانونیت اور قومی خزانے کی لوٹ مار کی نشاندہی کرنا میری پیشہ وارانہ قومی ذمہ داری ہے۔ قلم کی حرمت اور صحافت کے تقدس کی جنگ الحمدللہ میری پوری صحافتی زندگی کا حصہ رہا ہے، لہذا ٹھیکیداروں کے ٹیلی فون یا ان کا فون مجھے حق اور سچ کی صحافت سے انشاءاللہ روک نہیں سکتا۔ جبکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سول اسپتال کے جواں سال فارماسسٹ سنجے کمار کی پراسرار موت کا ایک توجہ طلب پہلو یہ بھی ہے کہ ہسپتال کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد کے سنجے کمار اتنا فیورٹ تھے کہ سنجے کمار کو بیک وقت گریڈ 17 میں ہونے کے باوجود انہیں گریڈ 19 کی اہم اسامی اے ایم ایس پروکیورمنٹ اور دوسری گریڈ 19 کی اہم اسامی اے ایم ایس اسٹور کی اہم اسامی پر بھی سنجے کمار کو ہی تعینات کر کے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے اسپتال سے دوا چوری کا خاتمہ کر دیا ہے، حالانکہ 2 سینئر اسامیوں پر ایک جونیئر ترین افسر کی تعیناتی از خود اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ دال کالی نہیں بلکہ دال کی پوری دیگ ہی کالی تھی۔ اور یوں سنجے کمار کچھ خلاف قانون احکامات کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھے، جس کا مستند ثبوت دوا فراہم کرنے والی ایک کمپنی تھی۔ پھر اسی دوران ڈاکٹر خالد نے کینسر کے مرتے مریضوں کی ادویہ میں خرد برد کا ایک مبینہ اسکینڈل کا انکشاف کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ اس کا حکم انہیں وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جانب سے دیا گیا تھا۔ سول اسپتال میں سنجے کمار کی پراسرار موت سے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ منگل کی خصوصی رپورٹ میں۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی کے محمد اسماعیل جسکانی اور ڈاکٹر ابرار رفیق BS-17 کے AHPC اسلام آباد میں اختیارات کے ناجائز استعمال، مالی بدعنوانی، غیر قانونی تقرریوں اور کرپٹ طریقہ کار کے حوالے سے FIA اسلام آباد میں رجسٹرڈ کیس 84/2024 کو دوبارہ کھولنے کی درخواست کی گئی ہے، جس پر محمد اسماعیل جسکانی کو 20 جنوری 2026 کو باقاعدہ طلب کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ کیس یک طرفہ طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل AHPC کے درج ذیل افسران کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات پر
باقاعدہ کیس رجسٹر کیا جائے۔ ڈاکٹر ابرار رفیق ریسرچ آفیسر BS-17 جو غیر قانونی طور پر AHPC کے سیکریٹری BS-20 کے اختیارات اور فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محمد اسماعیل جسکانی جو غیر قانونی طور پر AHPC کے رکن نامزد کیے گئے، نائب صدر کا کردار غیر قانونی طور پر سنبھالا اور جعلسازی، دوہری ذمہ داری، ڈیول آفس ہولڈنگ اور تنخواہ کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ مزید الزامات کی تفصیل منگل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔